Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome back to another episode of The Inside Scoop. کل ایک بہت خوبصورت دن گزرا تھا for all participants in the stock market and myself as a fund manager. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک ہسٹورک کم بیک کیا تھا کل منڈے کو, delivering its largest ever single day gain in KSE 100 index. ہم 10,100 پوائنٹس اوپر گئے تھے, closing at 117,300 points, which was a rise of 9.45% آپ کی انڈیکس میں. یہ ریلی ایک بہت زبردست ڈیولپمنٹ تھی پاکستان کی فائنینشیل مارکیٹس کے لیے, اور اس نے انویسٹرز کا کانفیڈنس دوبارہ ریسٹور کیا ہے. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ پاورفل کنورژنس آف positive development. سب سے پہلے the announcement of course of a ceasefire between India and Pakistan significantly reduced geopolitical tensions in the region. اس ڈیولپمنٹ نے مارکیٹ کو بریتھ کرنے کا موقع دیا جہاں انویسٹرز نے فیئر کو اپرچونٹی میں کنورٹ کیا. دوسرا میجر ٹریگر تھا IMF کا لون ٹرانچ اپروول, جس میں پاکستان کو ناٹ اونلی $1 billion مل گیا فرام دی ایگزسٹنگ پروگرام, لیکن مزید $1.4 billion انڈر آپ کا کلائمیٹ ریزیلینس فنڈ. اس سے یہ سگنل ملتا ہے کہ پاکستان اکانومی پہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کا بھروسہ واپس آ گیا ہے. تیسرا پازیٹیو فیکٹر گلوبل مارکیٹ ریکوری, اسپیشلی پروگریس ان US چائنا ٹریڈ ٹینکس, جس نے گلوبل ایکوٹی مارکیٹس میں پازیٹیو مومنٹم کریٹ کیا ہے. پاکستان بھی اس ویو کا حصہ بنا. دا ریلی واز سو اسٹرانگ کہ ٹریڈنگ آپریشنز ٹیمپریرلی ہالٹ کر دیے گئے تھے یسٹرڈے ایز وی اسپوک اباؤٹ آفٹر 5% گین کنسسٹنٹ اوور 5 minutes ان دا KSE 30 انڈیکس ایز پر PSX رولز. بعد میں جب مارکیٹ دوبارہ کھلی, بلش مومنٹم واپس سے ڈومینیٹ کر رہا تھا اور اکراس دا بورڈ بائنگ دیکھنے کو ملی, اسپیشلی آپ کے بینکس, انرجی اینڈ کی انڈیکس ہیوی اسٹاکس جیسے کہ OGDC, HBL, MCB, PSO, کوئی 30 اسٹاکس اپر کیپ پہ بیٹھے ہوئے تھے, کنسسٹنٹلی کھلے ہی نہیں. مارکیٹ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ڈے کا گین نہیں ہے, دس مے بی دا اسٹارٹ آف اے سسٹینڈ اپورڈ ٹرینڈ, اسپیشلی اگر پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی برقرار رہتی ہے. اس ریالٹی کا امپیکٹ صرف اسٹاک انویسٹرز تک لمیٹڈ نہیں ہے, یہ پورے اکنامک انوائرمنٹ کا موڈ شفٹ دکھا رہا ہے ہمیں. ود لوور ٹینشنز, فارن فنڈنگ, مانیٹری ایزنگ پلینگ آل ٹوگیدر, پاکستان کا ایک انویسٹمنٹ کیس اب کافی اسٹرانگ بن گیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, انویسٹر کانفیڈنس از بیک, اور جب انویسٹر کانفیڈنس واپس آتا ہے تو فارن انفلوز, IPO ایکٹیویٹی, لانگ ٹرم کیپٹل فارمیشن بھی گیئر میں آ جاتی ہے. موونگ آن, لیٹس ڈسکس آور پاکستان اسٹاک مارکیٹ پرفارمنس لائیو. ہمارے ساتھ ایک اسٹاک ایکسپرٹ ہیں, لیٹس ہیو ہم آنسر سم کوسچنز. گائز, ڈو وی ہیو ہم ریڈی آن دا فون؟ Okay, never mind, we'll get back to that in a second. Okay, so one thing I wanted to speak to you guys about was aapki gold prices in Pakistan on Monday. آپ لوگوں کو پتہ ہے I am not a fan of gold because مجھے safe haven assets پسند نہیں. I like risk. gold prices in پاکستان منڈے کو fell by huge 10,400 روپے ایک سنگل ڈے میں. سونے میں بہت بڑا کریش دکھا گیا, اینڈ دس واز ڈیو ٹو اے کریش ان آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ آف گولڈ. دا پر تولا پرائز آف گولڈ ان پاکستان از ناؤ ایٹ 291,000 روپیز, اور کچھ گولڈ کا ہائی کچھ دن پہلے واز ایٹ 340,000 روپیز. یہ کریش از ڈیو ٹو US and China agreeing on their trade wars and reducing tariffs, جس کی وجہ سے امریکن اسٹاک مارکیٹ بھی بولش ہو گئی تھی آن منڈے. ود دیٹ the talks with USA, Palestine, Israel ceasefire has proven to be a catalyst to this fall, and ایک surprise ہے Ukraine and Russia to now call a ceasefire which is in talks currently. gold ایک safe haven asset ہے, پرائز ہمیشہ بڑھ جاتی ہے جب بھی geopolitical turmoil ہوتا ہے, اور جب چیزیں اچھی ہوتی ہیں geopolitically تو people get out of gold and get back into the stock market, which is why gold falls. ایک اور important news یہ ہے کہ leading research house پاکستان میں expect کر رہا ہے super tax reduction upcoming budget میں. Guys, something that I've been talking about consistently. آپ سب کو پتہ ہے کہ our fiscal year کا budget 2025 to 26 آ رہا ہے. The research house has stated that Shehbaz Sharif in a recent meeting جو انہوں نے ہولڈ کی تھی, نے انفارم کیا کہ there's a possible relief. یہ ریلیف عوام اور انڈسٹری کے لیے ہوگا, جو ایک بہت ضروری چیز ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر جو ہیں, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں in the wake of the ceasefire. USA is ready to help Pakistan in trade and will increase trade with Pakistan.
جو کہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے آف کورس فائدہ مند ثابت ہوگا. نیپرا, دیٹ از نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی, از دی independent body. Okay, so we'll come back to this in a second. We have Mohammed Hamza, who is a stock expert who works in the capital markets. We have him live to ask a few questions, kal ke baare mein especially. Assalamu alaikum. Thank you so much for being with us. Most welcome, Mashal, thanking me on your show, ji. نہیں آف کورس. تو سب سے پہلے بتائیں کہ کل کا آپ کا دن کیسا گزرا ان دا مارکیٹ؟ 10,000 پوائنٹس ہم اوپر تھے, کنسسٹنٹلی کوئی 30 لارج مارکیٹ کیپ کمپنیز اپر کیپ پہ بیٹھی ہوئی تھی, کھلی نہیں رہی تھیں. ہاؤ واز دا ڈے؟ اٹ واز اے ویری ویری اسپلینڈڈ ڈے. ہسٹورک ڈے تھا جی کل. 10,000 کی ریکارڈ KSE 100 انڈیکس نے تیزی کی, اور آپ کے جو KSE 100 انڈیکس کی جو میجر اسٹاکس تھے, جو آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ جن کے پیچھے ڈرائیو کرتی ہے, دے آل ور ایٹ دا اپر کیپ. میکسیمم 10% ایک کمپنی رائز کر سکتی ہے ود ان اے ڈے, اور کل کے دن تمام بڑی کمپنیز, تمام میجر انڈیکس کی جو کمپنیز تھیں وہ اپر سائڈ پہ لاک. بالکل. تو آج مارکیٹ کھلی اباؤٹ 2700 پوائنٹس پلس, پھر تھوڑی بہت ہم نے پروفٹ ٹیکنگ دیکھی. آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جو ہماری 118 to 120,000 کے پوائنٹس کی جو ریزسٹنس بنی ہوئی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اینڈ ہم اتنی دفعہ اس ریزسٹنس کو ٹچ کر کے واپس نیچے کی طرف گرے. آئی ایم فیئرفل کہ جتنے آپ کے بلش انویسٹرز بھی ہیں, ہو آر آلویز بلش آن ایکویٹیز, وہ بھی اب اس سوچ میں آنا شروع ہو گئے کہ نہیں یہ ریزسٹنس لیول ہے, یہاں پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے, وچ اگین پریونٹس کہ آپ کی مزید بل رن کنٹینیو ہو اسٹاک مارکیٹ میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم کیا دیکھ سکتے ہیں ان قریب, کیونکہ ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اسٹرانگ ہیں, تھنگز آر گڈ, ابھی USA کے ساتھ بھی ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ امپروو ہوتا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وی ول بی ایبل ٹو سسٹین اے بلش بریک آؤٹ crossing this resistance? جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں اس سے پہلے بھی مارکیٹ تقریباً 1,18,000 اور 20,000 والے لیول کو بار بار ریزسٹ کرتی رہی ہے, اور ابھی بھی آج کے دن بھی اگر بات کی جائے تو تھوڑی سی ریزسٹنس مارکیٹ نے بریک کرنے کی کوشش تو کی, بٹ ڈیو ٹو ٹیکنیکلٹیز, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ٹیکنیکل لیولز ہوتے ہیں وہاں پہ جو ٹریڈرز ہوتے ہیں بیسکلی وہ بائنگ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو جہاں پہ ریزسٹنس لیول آتا ہے تو وہاں پہ میجورٹی لوگ, اور کل کے اتنے بڑے ہائی کے بعد, اتنے بڑے مارکیٹ کی بلش جو ہے وہ سیشن کے بعد, آج کافی سارے انویسٹرز نے صبح اپنی پروفٹ ٹیکنگز کی, اور دیٹس وائی مارکیٹ آج آپ کو تھوڑی سی والیٹائل بھی نظر آ رہی ہوگی. بٹ جہاں تک بات رہی ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی, یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. ہماری جو پبلک ہے, جنرل پبلک ہے, اس کو بڑا لازمی پتہ ہونی چاہیے کہ ایک تو ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آلریڈی ڈسکاؤنٹ پہ ٹریڈ ہو رہی تھی بیفور اے ویک, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ڈیورنگ دا وار ہمارا جو بیفور وار ہمارا جو پی ریشو تھا وہ تقریباً 8-9 تک جا چکا تھا, بٹ جیسے ہی سیز فائر ہوا تو وہاں پہ ہمارا پی ریشو دوبارہ امپروو ہوا ہے, اور اسٹاک مارکیٹ بالکل ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو اس نے ایبزارب کرنا ہے, اس کے اوپر ایک مارکیٹ نے اپنی ریلی ڈیولپ کی ہوئی ہے جو کہ کنٹینیو کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور موونگ فارورڈ ہمیں کچھ مزید اچھی خبریں جو ہیں ان کا انتظار ہے, اور امریکہ اور پاکستان کے جو آپس کے جو ریلیشن ہیں یہ مزید بہتر ہوں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا بھر کے اور بھی بڑی اکانومیز ہیں, بڑی کنٹریز ہیں, وہ ہمارے ساتھ ان کی ایک بات چیت چل رہی ہے, اور ان کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو امپروو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ پاکستان نے اس سارے وار کے اندر جو پرفارمنس دی اور جو ہماری افواج پاکستان کی جو اس میں کارکردگی تھی, اس کو دیکھ کے پوری دنیا انسپائر ہو چکی ہے اس ٹائم, اور اب ان کی ضرورت بن چکا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں. اور جیسے ہمارے یہ ڈپلومیٹک جو فارن افیئرز ہیں, ٹریڈ کے جو ہمارے معاملات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ, یہ بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, اور اس کا آپ کو پازیٹیو سینٹیمنٹ اسٹاک مارکیٹ پہ نظر آئے. ڈیفینیٹلی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ہفتے جب فائنلی ہماری فرائیڈے کو کلوزنگ ہوگی, آپ انڈیکس کو کدھر دیکھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک وی آر گوئنگ ٹو گین مومنٹم, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہیں ہم اس رینج میں پھنسے رہیں گے؟ دیکھیں مارکیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی رینج باؤنڈ رہ سکتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک میجر ریزسٹنس ہے, اور یہاں پہ مارکیٹ جب تک بریک آؤٹ نہیں دیتی تو ہم اسٹل انہی لیولز پہ ابھی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں. جب تک مارکیٹ بریک آؤٹ نہیں دے گی تو ایک نیو ہائی کی طرف نہیں جائے, بٹ ہوپنگ فار دی بیسٹ. انشاءاللہ تعالیٰ مارکیٹ میں پوٹینشیل بہت ہے, بہت زیادہ اسپیس ہے مارکیٹ کے اندر. ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے یہ ایک قسم کا خزانہ ہے. آپ بلیو کریں کہ ابھی بھی اسٹاک مارکیٹ میں بہت گنجائش ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی پولیٹیکل انسرٹینٹی نہیں ہوتی, یہ جو کنفلکٹ ہے پاک انڈیا کا, یہ اگر کوئی
ایسی کروٹ نہیں لیتا تو آپ دیکھیں گے پھر اسٹاک مارکیٹ کو کوئی اور جو ہے وہ چیز روک نہیں سکتی. Definitely, definitely. Well, Hamza, thank you so much for being with us. I really appreciate it. So, coming back toward the new segment, NEPRA نے recently K Electric کے لیے February 2025 کا fuel charges adjustment approve کیا ہے جس میں ₹3.64 per unit کا significant cut consumers کو ملے گا. یہ کٹ مئی کی الیکٹریسٹی بلز میں ریفلیکٹ ہوگا. فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کا مطلب ہے کہ جب فیول پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں چینج ہوتی ہیں یا جب جنریشن کا مکس شفٹ ہوتا ہے ٹو لوور کاسٹ منتھلی بیسس پر کنزیومر بلز میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. جب فیول پرائسز نیچے جاتی ہیں تو نیگیٹو FCA آتا ہے جو ایک ڈائریکٹ ریلیف ہوتا ہے لوگوں کے لیے. نیپرا نے اس دفعہ ₹3 بلین کا اماؤنٹ ٹیمپریرلی ریٹین بھی کیا ہے تاکہ KE کے کچھ اسپیسیفک ٹیکنیکل کاسٹ کلیمز جیسے کہ پارشل لوڈ, ڈیگریڈیشن کروز اور اسٹارٹ اپ کاسٹ کو تھارلی ویریفائی کیا جا سکے. یہ موو کنزیومرز پروٹیکشن کے لیے ہے تاکہ کوئی بھی انجسٹیفائڈ کاسٹ ان پہ نہ آئے. ہاؤ ایور یہ FCA سب کنزیومرز کے لیے نہیں ہے. لائف لائن یوزرز, پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے ڈومیسٹک کنزیومرز, EV چارجنگ اسٹیشنز اور پری پیڈ میٹر ہولڈرز اس ریلیف کا حصہ نہیں بنیں گے. اب بات کرتے ہیں اس کا اسٹاک مارکیٹ پہ کیا امپیکٹ آ سکتا ہے. یہ ڈیولپمنٹ کے الیکٹرک کے لیے بہت پازیٹیو ہے آف کورس. کیونکہ FCA نیگیٹو ہوتا ہے تو کنزیومر سیٹسفیکشن بڑھتی ہے, کیش فلو امپروو ہوتا ہے اور نیپرا کی کارپوریشن ریفلیکٹ کرتا ہے ریگولیٹری انوائرمنٹ میں کانفیڈنس. اس طرح کی نیوز انویسٹر سینٹیمنٹ کو اپلفٹ کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے کے الیکٹرک کا اسٹاک ایسے پازیٹیو ریگولیٹری اپروولز کے بعد اکثر گرین زون میں پرفارم کر سکتا ہے. K Electric remains Pakistan's only vertically integrated utility generation, transmission اور distribution اور کراچی جیسے میگا سٹی میں اس کا ڈومیننٹ مارکیٹ شیئر ہے. تو overall this move not only means bill relief for millions but also signals regulatory and support financial clarity for this company which is bullish for its future outlook and its stock price in the PSX. Another thing جو بجلی کی پرائسز جب لو ہوتی ہیں تو جن سیکٹرز انرجی ہیوی ہوتے ہیں اینڈ اسپیشلی گریڈ الیکٹریسٹی پہ بہت ریلائی کرتے ہیں تو وہاں جب کٹس آتے ہیں تو what ends up happening is کہ ان کی کاسٹ ڈکریز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی پروفیٹیبلٹی امپروو ہوتی ہے اینڈ their PAT increase, their profit after tax ends up increasing because ان کی operating profit is higher because ان کی جتنی یہ ایڈمن ایکسپینسز ہیں آف انرجی آف بجلی these go down تو they become more profitable. ان کی شیئر پرائس میں بھی یہ چیز ریفلیکٹ کر سکتی ہے. One thing I also wanted to speak to you guys about was کہ I want you guys to notice something. ایک conspiracy theory چل رہی ہے جس میں بھی بہت بڑا حصہ رکھتی ہوں because I do think آپ کے انٹرنیشنل پلیئرز بہت بڑا ہاتھ رکھتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. So essentially ابھی ہم نے دیکھا February 2025 میں کہ چائنا اینڈ the US started their trade war. ٹھیک ہے, اب چائنا کا ایلائی کون ہے؟ پاکستان. US کی بہت بڑی آرمز اینڈ ایمونیشن ڈیل 2008 سے کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ انڈیا کے ساتھ. تو چائنا نے تو کہا کہ بھائی ہم 2030 تک تو اپنے ٹروپس کہیں ڈپلوائے نہیں کر رہے, ہم انسٹیڈ ہر جگہ چائنا ٹاؤنس بلڈ کرتے ہیں اینڈ وی آر فوکسنگ آن آر اکانومی ٹو بی اے بگ پلیئر, جو انہوں نے کر لیا ہے رائٹ, اینڈ دے بیکم اے سپر پاور. US is of course big and bullish on arms and ammunition, including Europe as well. US and Europe have been dominating that side of the market, especially World War II کے بعد. Now اب کیا ہوا کہ imagine this کہ China had been developing ان کے arms and ammunition for a long time, right? But they needed to prove کہ جی ہماری arms and ammunition are great. اب 1990s میں نواز شریف had signed a deal جب US نے ہمیں اپنے جیٹس دینے سے کیا کہتے ہیں منع کر دیا. That's when our relationship with China started building. China نے کہا no problem, we will step in. China اور پاکستان کی وہاں سے ان کی آئرن کلیڈ پارٹنرشپ شروع ہوئی اینڈ فائنلی وایا انڈیا اینڈ پاکستان کا ابھی ریسنٹ جو کانفلکٹس ہوئے ہیں اس کے تھرو آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنلی اسٹاک مارکیٹس میں جو ریفلیکشن آئی ہے وہ یہ تھی کہ رفال کا اسٹاک واز فالنگ اینڈ آپ کا چائنا کا چینگڈو ایویشن کا جو اسٹاک تھا اٹ وینٹ بلش, رائٹ. Why did this happen اور یہ چیز ریفلیکٹ کیا کرتی ہے؟
انویسٹرز کیوں ایک اسٹاک کو ایک دم سے اوپر لے کے جانا شروع کرتے ہیں کہ وہ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں ہم ہمیشہ فور شیڈو کرتے ہیں فیوچر ریونیوز رائٹ ہم فارورڈ ملٹیپلس پہ چلتے ہیں ہماری مارکیٹس کرنٹ ملٹیپلس پہ نہیں چلتی. دس مینس کہ وہ پرسیپشن یہ ہے کہ اب چائنا کے پاس زیادہ کانٹریکٹس آئیں گے آرمز اور ایمیونیشنس کے, جس کی وجہ سے چائنڈو ایویشن اسپیشلی جنہوں نے وہ میزائلز دی تھیں جس کی وجہ سے پاکستان کوڈ سکسیزفلی انٹرسیپٹ رافیل جیٹس, اس کی شیئر پرائس انکریز ہونا شروع ہوگی بیکاز اس کی پرسیوڈ ریونیو فار دا نیکسٹ سو اینڈ سو اماؤنٹ آف ٹائم از پرسیوڈ ٹو بی ہائر. ناؤ وٹ اینڈز اپ ہیپننگ, ہم نے اس ویکینڈ پہ ایک گلوبل شفٹ وٹنس کیا ہے جس کے ابھی افیکٹس شاید فوراً کسی کو نظر نہ آئیں, بٹ I am of the personal opinion کہ جو global dominators ہیں especially arms and ammunition side پہ which is Europe and US for the last God knows how many decades, I don't think they are going to step back so easily. I am not sure کہ پاکستان اور India, and again this is just an opinion, یہ صرف ایک conspiracy theory ہے which let's see how it plays out, but I am of the opinion completely کہ this is not where it ends. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا انڈیا اور پاکستان کے تھرو یہ چیز دکھائی جائے گی, ریفلیکٹ کی جائے گی, یا پھر از سم ادر کمپنی گوئنگ ٹو بی جس کے تھرو آپ کی یو ایس اور یورپ کلیپ بیک کرے گی کہ ان کی آرمز اینڈ ایمونیشن سائڈ از ویری اسٹرانگ. وتھ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹیک اے ویری شارٹ بریک, سو اپنا ناشتہ گریب کریں, اپنی چائے, گیٹ کمفرٹیبل ایز یوزول. آور سیکنڈ سیگمنٹ از گوئنگ ٹو بی ہمارے ساتھ, وی گوئنگ ٹو ہیو ویری اسپیشل گیسٹ جو ہمیں مزید انسائٹ دیں گے آن دا کیپٹل مارکیٹس, آن کرنٹ موومنٹس. سو کہیں نہیں جائے گا, اسٹے وتھ اس. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. آئی ایم مشل خان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. دس از آور لاسٹ سیگمنٹ جس میں ہم ہمیشہ آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں وتھ سم ون ہو از ویری ریلیونٹ ٹو دا کیپٹل مارکیٹس. ٹوڈے وی اگین ہیو سم ون ویری اسپیشل ود اس. ہی از این اسلام آباد بیسڈ پاکستانی پولیٹیکل سائنٹسٹ, اکانومسٹ اینڈ فائنینشیل اینالسٹ, ڈاکٹر فاروق سلیم. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ڈاکٹر صاحب. شکریہ سر, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, ون میجر نیوز اسپیشلی جو اپریل کے اینڈ میں جب آ رہی تھی, ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کیا ہے, رائٹ, اینڈ کہ اس کا بہت نیگیٹو اثر پڑے گا. تو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ واٹ ہیپنڈ, کانسیکوینسز کیا ہیں, اور کہ اسپیشلی کس ٹائم لائن پہ وہ افیکٹس دیکھے جا سکتے ہیں, بیکاز دے آر ناٹ امیڈیٹ افیکٹس. دیکھیے, انڈس واٹر ٹریٹی ایسا معاہدہ ہے ایک انڈیا اور پاکستان کے درمیان جس میں دونوں ملکوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی قسم کی وائلیشن نہ ہو. اس کو ورلڈ بینک دنیا بھر میں ایز اے ماڈل بھی استعمال کرتا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر, اس کے بیسس کے اوپر اور بہت سارے معاہدے لکھے گئے ہیں. دیکھیے, 2 یا 3 چیزیں سمجھنے والی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی آ رہا ہے تبت سے جو چین کا حصہ ہے, پھر انٹر ہوتا ہے انڈیا کے اندر اور پھر وہ پاکستان میں آتا ہے. اب انڈس ریور کے اندر جو فلو ہے وہ لگ بھگ 170 ملین ایکڑ فیٹ. اب یہ پانی جو گنا جاتا ہے, یعنی کہ آپ کے پاس اگر 1 ایکڑ زمین ہو اور اس کے اوپر 1 میٹر پانی کھڑا کیا جائے تو جو انڈس ریور کا فلو ہے وہ 170 ملین ایکڑ فیٹ ہے, یعنی کہ بے تحاشا پانی آتا ہے. اب کوئی نلکا نہیں ہے انڈیا کی طرف کہ وہ نلکا بند کر دے گا اور پاکستان کے اندر پانی آنا بند ہو جائے گا. ایک تو معاہدہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, اور دوسرا یہ ہے کہ پانی شروع ہو رہا ہے تبت سے, کوئی 18,000 فٹ کی بلندی سے وہ پانی گرتا ہے اور گریوٹی اس کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچتی ہے. جب تک وہ انڈس ریور تک پہنچتا ہے, وہ سندھ تک پہنچتا ہے, تو وہ 0 سی لیول پہ پہنچ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گریوٹی جو ہے وہ پانی کو نیچے لا رہی ہے 18,000 فٹ کی بلندی سے. اب مودی سرکار جو ہے وہ اگر ٹریٹی کو, معاہدے کو, انڈس واٹر ٹریٹی کو تو سسپینڈ کر سکتی ہے, لیکن جو گریوٹی ہے اس کو وہ سسپینڈ نہیں کر سکتی, وہ خدائی طاقت ہے. پھر اگر انڈیا چاہے کہ اس نے ڈیم بنانے ہیں تو آپ سوچئے کم سے کم 8 سے 10 سال 15 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے, اور کوئی 100-150 ارب ڈالر کا خرچہ ہوگا اگر صرف انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اس نے پانی پاکستان کا بند کرنا ہے. اور پھر آپ سوچئے کہ وہ زلزلے کا علاقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائزمکلی ایکٹیو ایریا, وہ بند تو ٹوٹ جائیں گے,
وہ ڈیم لاسٹ نہیں کریں گے. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مودی کا ایک نعرہ ہے جو ہمیشہ وہ الیکشن سے پہلے لگایا جاتا ہے. جب اس کے پاس کوئی وہ جو اس کا بیگ ہے ٹرکس کا وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ ڈھونڈ لاتا ہے کہ جی میں پاکستان کو یہ کرنے لگا ہوں, اس کا پانی بند کرنے لگا ہوں. تو پانی بند ہونے والا نہیں ہے. ہمیں اپنی طرف یہ سوچنا ہوگا کہ جتنا پانی آ رہا ہے اس کا ہم استعمال کیا کرتے ہیں. ہم بے بہا پانی جو ہے, بے تحاشا پانی جو ہے وہ اپنے زرعی سیکٹر میں ضائع کر دیتے ہیں. بہت ساری ایسی فصلیں اگاتے ہیں جن میں بے تحاشا پانی چاہیے ہوتا ہے, جیسے گنے کی فصل ہے. تو اب دنیا جو ہے وہ ڈرپ ایریگیشن کی طرف جا رہی ہے, وہ آرٹیفیشل ایگریکلچر کی طرف جا رہی ہے جس میں بہت کم پانی چاہیے ہوتا ہے. تو پانی, دو باتیں, پانی انڈیا بند نہیں کر سکتا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم پانی کا ایفیشینٹ استعمال کس طرح کریں. ڈیفینیٹلی. تو ابھی ہمارا اینیول فیڈرل بجٹ از اپ کمنگ, رائٹ؟ بہت سارے لوگ بہت الگ الگ رائے رکھتے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آٹو سیکٹر میں اسپیشلی ہائیبرڈ الیکٹرک وہیکلس کو ریلیف ملے گی تاکہ آپ کے کاربن ایمیشنز کم ہوں اور آپ کا فیول کم یوز ہو, وہ چیز انسینٹیوائز کی جائے گی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اندازہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ کو ریلیف دی جائے گی. کچھ کمپنیز کو شاید مے بی فار کارپوریٹس آپ کا سپر ٹیکس کم کیا جائے گا. دیر از اے لاٹ آف ڈفرنٹ رومرز گوئنگ آن بیکاز ایوری ون از ایگرلی ویٹنگ کہ ہمارا بجٹ کیا ریلیز ہوگا. تو ایز این اکانومسٹ, ایز سم ون جو اس مارکیٹ کو اسٹڈی کرتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ آر دا کی پوائنٹس دیٹ آر گوئنگ ٹو بی گیم چینجرز ہمارے اپ کمنگ بجٹ میں؟ دیکھیے, بجٹ کو بہت ہی پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آن اے سمپل نوٹ یہ آمدنی کا تخمینہ ہے. حکومت اپنی آمدنی کا ایک تخمینہ سامنے رکھتی ہے کہ سال بھر میں اس کی آمدنی کیا ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اخراجات کا ایک تخمینہ سامنے رکھتی ہے کہ اخراجات کیا ہوں گے. اب جنرلی پچھلے 15-20 سال کے بجٹ نکال کے دیکھ لیجیے, جو آمدنی کا تخمینہ ہے وہ اوور ایسٹیمیٹ کر دیا جاتا ہے, وہ بڑھا چڑھا کے دکھا دیا جاتا ہے یا ایسٹیمیٹ ہوتا ہے, اور جو اخراجات کا تخمینہ ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اور پھر 6 مہینے 5 سال کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بجٹ کا خسارہ ہے, جو آمدن اور اخراجات کے درمیان کا فرق ہے, وہ بے تحاشا نکل آیا. اس دفعہ بھی ہونے والا وہی ہے جو پچھلے 15-20 سال سے ہوتا رہا ہے کہ آمدنی اور اخراجات کا جو تخمینہ ہے اس کا جو ڈفرنس ہے وہ کم بتایا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ 8-9 ہزار ارب روپے کا خسارہ جو ہے اس بجٹ میں آئے گا, اور پھر وہ 8-9 ہزار ارب جو ہیں وہ حکومت چھاپے گی, اور اس کے نتیجے میں پھر وہ جو افراط زر کہتے ہیں, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. آپ کی جیب میں جو 1000 روپیہ رہتا ہے, اگر حکومت 8000 روپیہ مزید چھاپ دیتی ہے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ سوچیے کہ وہ کم ہو جائے گی. تو ایک تو آپ کی اور میری جیب پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, یعنی کہ ہمارا جو سرمایہ ہے, ہمارے پاس جو نوٹ پڑے ہیں ان کی قیمت کم ہو جاتی ہے کیونکہ حکومت پاکستان مزید نوٹ چھاپ دیتی ہے. تو ایک تو یہ پریکٹس ہے, مجھے لگتا ہے وہ جاری رہے. جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, میرے تک جو انفارمیشن پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تنخواہ دار طبقہ جو ہے غور کیا جا رہا ہے کہ اس کی سلیبس میں کچھ چینجز لائی جائیں. جو 6 لاکھ آمدن جو ہے ٹیکس ایگزمپٹ ہے اس کو شاید بڑھا کے 8-9 لاکھ کی بات کی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ ریلیف شاید سامنے آئے گا. زراعت کے اوپر جو صوبائی لیول کے اوپر ٹیکس سامنے آنے والا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ 40-50% کا مزید اضافہ ہو. ایڈجسٹمنٹس ہیں, BISP جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے, پروگرام ہے, اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس میں کچھ اضافہ ہو, اور جو نہایتی غریب پاکستانی خاندان ہیں جو پاورٹی لیول سے نیچے رہ رہے ہیں ان کو کچھ مزید جو ہے مدد کا ایک وسیلہ سامنے لایا جائے. دفاع کے حوالے سے 193 ممالک جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں اس میں سے تقریباً 100 ممالک نے اپنا دفاعی بجٹ بڑھا دیا ہے. اسرائیل نے کوئی 60-65% بجٹ بڑھایا اپنا دفاع کا, رشیا نے کوئی 40% بڑھایا ہے, سویڈن, جرمنی, جاپان سب اپنے دفاعی بجٹ جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں. اوور آل جو ہے وہ کوئی 2700 ارب ڈالر کا بجٹ
دنیا بھر کا جو ٹوٹل ڈیفنس بجٹ کہلاتا ہے وہ پہنچ چکا ہے جو ایک ہسٹوریکل ہائٹ. تو مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ خاص طور پہ جو ابھی انڈیا کی طرف سے حملہ کیا گیا اور پھر جو 87 گھنٹے کی جنگ چلی انڈیا کے ساتھ, اس کے نتیجے میں پاکستان کو بھی اپنا بجٹ جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا. جو فگرز ہم سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 17-18% جو ہے روپے کی مد میں وہ پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ بڑھایا جائے. ڈیفینیٹلی. تو آپ کا ایک بہت زبردست آرٹیکل تھا, وائی آر جوز سو پاورفل اینڈ مسلم سو پاورلیس, اور اس میں آپ کا ایک کی پوائنٹ یہ تھا نالج ڈسیمینیشن, رائٹ؟ تو آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا چاہیں گے کہ واٹ ایجوکیشنل ریفارم اسپیسیفکلی وڈ ہیلپ آور کنٹری, اینڈ آپ جس طرح سے ایڈوکیٹ کرتے ہیں ٹو برج دا نالج گیپ, آپ تھوڑا اس پہ الیبوریٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے, دنیا کی تاریخ کھول کے دیکھ لیجئے کہ جس ملک کے پاس سب سے بڑی لائبریری رہی ہے وہی ملک جو ہے وہ دنیا کا طاقتور ترین ملک رہا. ایک زمانے میں مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی لائبریری ہوا کرتی تھی. اس وقت جو ہے وہ لائبریری آف کانگریس جو کہلاتی ہے, جو واشنگٹن میں ہے, وہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری. اب ہم لائبریری سے شاید کچھ آگے نکل گئے ہیں. اب لائبریری جانے کا وقت نہیں رہا, ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے, سب کچھ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جاتا ہے. تو اب انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ کس ملک میں انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ تیز ہے. پھر دنیا بھر میں ہوا یہ کہ پڑھائی کا جو رجحان ہے, پڑھائی کا جو طریقہ کار ہے, حکومتی اخراجات جو ہیں پڑھائی کے شعبے کے اوپر, وہ دھیرے دھیرے بڑھتے چلے گئے. پاکستان میں جب میں اسکول جایا کرتا تھا, میں حکومتی اسکول میں جاتا تھا, حکومتی یونیورسٹی میں پڑھا, اس وقت ان کا سٹینڈرڈ بہت ہائی. اب ایک مڈل کلاس ہے, وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی طرح پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجیں, کیونکہ حکومتی اسکولوں کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہت تیزی سے گر گیا ہے. تو ہمارے ہاں خاص طور پہ تعلیم اور صحت کے شعبے کے اندر بھی دھیرے دھیرے جو ہے وہ ڈیٹیریشن ہوتی رہی ہے, جبکہ باقی دنیا جو ہماری ارد گرد ہے اس میں وہ امپروومنٹ ہوتی رہی ہے. تو ہم دنیا کے رجحان کے آپ سوچئے کہ اپوزٹ چلتے رہیں. تو ایک تو یہ معاملہ جب ہم اٹھاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ وفاقی معاملہ نہیں ہے, یہ صوبائی معاملہ ہے, بیکاز تعلیم اور صحت جو ہے وہ صوبوں کو دے دی گئی ہے. تو اس میں صوبے جو ہیں وہ بغیر کوئی کام کیے, دیکھیے اتنا سارا ٹیکس ان کو وفاقی حکومت کی طرف سے آ جاتا ہے, لیکن وہ اپنے تعلیم اور صحت کے شعبے جو ہیں ان کے اندر کوئی امپروومنٹ لانے میں کامیاب نہیں ہو رہے. اب جو اتنا بڑا پرائیویٹ سیکٹر کا ایجوکیشن آپ کو نظر آتی ہے پاکستان کے اندر, وہ ایک سمبل ہے کہ the state is failing in its obligations. ہم نے آئین میں تو لکھ رکھا ہے, لیکن اگر اتنے سارے پرائیویٹ اسکول کھل گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھا نہیں رہی. Definitely. So I'm quickly going to ask you one final question. ہماری انویسٹر بیس بہت چھوٹی ہے ان دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج, رائٹ؟ آپ کا بیکاز بہت ایکسپیرینس ہے مینیجنگ ایکویٹیز ان نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ارلیئر, آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج گرو کر سکتا ہے, اینڈ واٹ از ہولڈنگ اس بیک سو مچ کہ ایک 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے ایسٹیمیٹڈ منیمم, اینڈ صرف آلموسٹ 4 لاکھ UIN اکاؤنٹس ہیں. دیکھیے, ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہماری حکومتیں معیشت کو اور اکنامکس کو بہت ہی ایک پیچیدہ قسم کی چیز یا سائنس یا سوشل سائنس بنا کے پیش کرتی ہے کہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے. دیکھیے, پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ بہت بڑا معاشی بوجھ ہے ریاست پاکستان کے اوپر. حوالہ میں دے رہا ہوں کہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز نقصان کرتی ہیں, آپ کوئی بھی سال کا بجٹ کھول کے دیکھ لیجئے, اس میں 1000-2000 ارب کی گرانٹس ہیں, 1000-2000 ارب کی سبسڈیز ہیں, اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے بے تحاشا نقصانات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کمپیٹ کر سکتا ہے, وہ اس قابل ہے کہ وہ دنیا بھر کی دوسری پرائیویٹ کمپنی سے کمپیٹ کر پائے. شرط یہ ہے کہ ان کو جو ان پٹ دینے ہیں, خاص طور پہ جو بجلی گیس کے ریٹ ہیں
جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو دنیا کے باقی ممالک میں ان کی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز کے اوپر پڑتا ہے. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ہر قسم کے بزنس کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. وہ جس بزنس کو ٹچ کرتی ہے اس میں ارب ہاں روپے کا نقصان کرتی. حکومت ہوائی جہاز کے ٹکٹ بھی بیچتی ہے, پی آئی اے میں کوئی 830 ارب کا نقصان کر چکی ہے. حکومت جو ہے وہ گندم بھی خریدتی ہے, وہ سالانہ کی بنیاد پہ 200-250 ارب روپے کا اس میں نقصان کر دیتی ہے. حکومت کپاس بھی خریدتی ہے, ایکسپورٹ بھی کرتی ہے. حکومت گیس بھی سپلائی کرتی ہے. دونوں گیس کمپنیاں سوئی ناردرن اور سوئی سدرن اس نے بینکرپٹ کر ڈالی ہیں. شکر ہے کہ بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو گیا تھا, تو اس کے نقصانات جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر خود بھگتتا ہے یا منافع کماتا ہے. تو سب سے بڑا جو اصلاحاتی قدم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت حکمرانی کرے اور بزنس کرنا چھوڑ دے تو بہت سارے پرابلم جو ہیں ملک کے وہ حل ہو جائیں. Definitely, definitely. Well, thank you so much for being with us, Dr. Saab, and thank you for the great insight. I appreciate آپ لوگوں کے لیے ڈاکٹر صاحب کے بہت اچھے آرٹیکلز انہوں نے پبلش کیے ہوئے ہیں. There's a lot of his papers that are on the internet. Do check them out. ان کا بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے, اسپیشلی انٹرنیشنلی, اینڈ ہمارے ایکویٹیز سے ریلیٹڈ بھی بہت چیزیں آر ویری ریلیونٹ. اینڈ ود دیٹ وی کم ٹو این اینڈ آف آور شو ٹوڈے. So of course a short overview of what has been going on. ہماری ایکوٹی مارکیٹ of course پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلش رہی ہے. کل ہم نے 10,100 پوائنٹس گین کیے تھے, which was a 9.45% increase in the KSE 100 index, which means آپ کا ٹاپ 100 largest market cap companies جو ہیں they on average went up, weighted average of 9.45%. And a lot of آپ کے جو اسٹاکس گر گئے تھے took a hit. whoever at that point was smart enough کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی اس ٹائم پہ اچھی کمپنیز میں, تو انہوں نے آلریڈی ود ان 1 day 9% پلس کا انکریز دیکھا اپنے پورٹ فولیو میں, which is huge. ایسی اپرچونیٹیز بہت کم آتی ہیں, which is why we always say it's important to buy the dip. And that is all for today. I shall see you guys tomorrow. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. This was the Inside Scoop. I am Mashra Khan. Take care. خدا حافظ.